سیفٹی میجرز ہیں ہم اس کو جب تک فالو نہیں کریں گے یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اب پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ فلاں بندہ جو تھا وہ تو ہارٹ کا مریض تھا تو اس کو تو کورونا سے بھاگ دیا. آپ دیکھیں نہ تو آپ کو ملازم کرنے کی ضرورت ہے جب آپ آن لائن بزنس کرتے ہیں, آپ کی نہ تو اسٹال رکھنے کی ضرورت ہے, یعنی 10 بندے مل کے بھی بزنس کر سکتے ہیں. کورونا وبا جو پھیلی ہوئی ہے اس کے متعلق بریفنگ دینے کے لیے ڈاکٹر اعجاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بریفنگ دیں. ڈاکٹر اعجاز صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیسے کہ آج جو یہاں پہ جو ہے جتنی بھی تاجر برادری ہے اور اس کی جو رہنما ہے اور ان کا ایک بڑا زبردست ایک پروگرام جو ہے وہ منعقد ہو رہا ہے, تو یہاں پہ 2-3 باتیں جو ہیں وہ عرض کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ وبائیں اس سے پہلے بھی آتی رہی ہیں, لیکن یہ جو ایسی وبا ہے کہ جس نے ہم سب کی زندگیوں کو بہت زیادہ متاثر کیا, اور ایک تو یہ کہ ذاتی سطح پہ ہماری جو لائف ہے وہ متاثر ہوگی, دوسرا یہ کہ ہمارے جو کاروبار ہیں وہ تقریباً تباہ ہو گئے. اب ظاہر زندگی تو گزارنی ہے اور ظاہر آگے بڑھنا بھی ہے, تو اس حوالے سے جو SOPs ہیں ان کے حوالے سے ہم تھوڑا سا اس کو ڈسکس کریں گے, اور پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جو کاروبار ہیں ان کے لیے ہمارے پاس کوئی لائحہ عمل ہونا چاہیے جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہم اس کے اندر بھی جو ہے وہ سروائیو حاصل کریں. آپ یہ دیکھیں وبائیں جب آتی ہیں اور ان کا ایک پیک ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہیں, لیکن وبائی امراض سے بچنے کا جو ہر وبا ہے, چاہے وہ طاعون کی وبا تھی, اس سے پہلے جو اسپینش انفلوئنزا تھا وہ تھا, یا دنیا میں اور بہت ساری وبائیں آئی ہیں اور کروڑوں جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں. اب یہ جو کرونا ہے اس کا ظاہر پہلا جو کیس ہے آپ سارے دوست جانتے ہیں کہ یہ دسمبر 2019 میں جو ہے وہ رپورٹ ہوا چائنا میں, اور اس کے بعد یہ پوری دنیا میں جو ہے وہ پھیل گیا. اب اس کا جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے, لیکن اس کی جو سب سے خطرناک بات ہے وہ یہ اس کا پھیلاؤ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو ہے ہم سب جو ہے وہ آئسولیشن میں رہیں. اب سمپٹم اس کے اتنے عجیب و غریب اور پیچیدہ ہیں کہ آپ کو ہر کرونا کا مریض جو ہے وہ پہلے مریض سے الگ ملے گا. ابھی پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو بچے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں, یا جو بزرگ لوگ ہیں 60 سال سے اوپر کے جو عمر کے لوگ ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. لیکن ابھی جو ایک نیا جو اسٹیٹسٹکس آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی وقت بھی اس سے متاثر ہو سکتا ہے. اب دیکھیں اس میں ہماری جو زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے, اس کو اگر ہم تبدیل کریں گے تو اس سے یہ ہے کہ ہماری جان جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ بچ سکتی ہے. ہم اپنے لیے بھی جو ہے وہ بہت بہتر ثابت ہو سکتے ہیں, اور اپنے جو فیملی ہے گھر والوں کے لیے بھی بہت بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو چکے ہیں, اور کچھ ملک تو ایسے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے ہاسپٹل ہے ان میں جگہ بھی ختم ہو چکی ہے, اور مطلب ہے کہ حکومتوں کی حکومتیں جو ہیں وہ ہینڈز اپ ہو چکی ہیں. اب اس میں آپ اگر اس کی علامات کی ہم بات کریں تو آپ کو جس طرح فلو لائک جس طرح سمپٹمز ہوتے ہیں اسی طرح ساتھ جو ہے وہ ہائی گریڈ جو ہے فیور ہے, اور ساتھ جو ہے گلا خراب ہو جاتا ہے. لیکن اس میں جو سب سے خاص جو بات ہے, ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو کرونا ہوا ہے اور ٹھیک ہو چکے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ آپ اگر اس وائرسز جو ہمارے پاس ہیں اگر ان کو گننا شروع کر دیں تو وہ لاکھوں کی تعداد میں, یعنی اس کائنات میں 3 لاکھ سے زیادہ وائرسز جو ہیں موجود ہیں. اب اگر ہم ریسرچ کی بات کریں نا تو چند ایک ایسے وائرسز ہیں جن کے ہم نام جانتے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام وائرسز کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جو ایک سسٹم دیا ہوا ہے وہ ہمارا ڈیفینس سسٹم ہے. اگر ہمارا جو امیون سسٹم ہے یا ڈیفینس سسٹم ہے اگر صرف وہ اسٹرانگ ہو جائے تو ہمیں اس بات کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ یہ کتنے لاکھ ہیں, ہمارا جسم ان کو روزانہ لاکھوں کی تعداد میں مارتا رہتا ہے. اب اس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سوشل ڈسٹنس. اچھا یہ لفظ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ سوشل ڈسٹنس نہیں ہے, ہم نے فزیکل ڈسٹنس رکھنا ہے. سوشل ڈسٹنس سے مراد ہے کہ آپ پوری دنیا سے کٹ کے کسی غار کے اندر چلے جائیں اور اپنے موبائل فون سارے توڑ دیں اور کسی سے رابطہ نہ کریں. انسان جو ہے وہ کمیونٹی بیسڈ رہنا چاہتا ہے, کبھی بھی کوئی انسان جو ہے وہ اکیلا نہیں رہ سکتا. سوشل ڈسٹنس جو ہے وہ ٹھیک اس لیے نہیں ہے کہ آپ جب ہمارے اوپر کوئی وبا آتی ہے یا ہم ذہنی طور پہ جب ہم ڈرتے ہیں, یہ بات زیادہ خطرناک ہوتی ہے اس بیماری سے. اب ڈر کیا ہے کہ کوئی بھی چیز آ گئی اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں جی کرونا ہو گیا ہے, اور آپ موبائل فون کی ٹیون اٹھا کے دیکھ لیں اس پہ بھی کرونا ہے, میڈیا جو ہے وہ کرونا کی بات کر رہے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ہم جڑی بوٹیاں ہر چیز جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم ماسک استعمال کرنا نہیں چاہتے. اب کرونا کا جو وائرس ہے وہ جب ہم کھانسی کرتے ہیں تو وہ 1 سے 1.5 میٹر تک جو ہے ہماری جو ڈراپلیٹ ہیں یا ہماری جو سانس ہے اس کے تھرو پھیلتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. اگر یہ ہم کر لیں تو ہم بہت زیادہ جو ہے اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. اس کے بعد ماسک ہے,
آپ گاڑی میں لوگوں کو دیکھیں, لوگوں نے ماسک سر پہ پہنے ہوتے ہیں یا وہ پیچھے کر کے پہنے ہوتے ہیں. اب ماسک پہننے کا مقصد کیا ہے؟ ماسک پہننے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو ڈراپلیٹس ہیں, ہماری جو سانس ہے, اس سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو, بیماری نہ پھیلے, اور اگر کسی اور کو یہ بیماری ہے تو وہ ہم تک نہ آئے. اب ظاہر ہے ہم سارے لوگ ہیں, گھروں سے باہر نکلتے ہیں, کام کرتے ہیں, ظاہر ہے اس کے بغیر کوئی چارہ تو ہے نہیں ہے. ظاہر ہے جب گھر جاتے ہیں, اب جو ہی گھر پہنچتے ہیں بچے ہمارے ادھر جمع ہو جاتے ہیں, سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جب جو ہی گھر جائیں اپنے ڈریس جو ہیں وہ تبدیل کریں, اس کے بعد جو ہے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں, غسل کر لیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ بہت حد تک جو ہے وہ سیف ہو جائیں. پھر یہ ہے کہ ہمارے یہاں تھوڑی سی جو ہے غلط رواج بھی قائم ہے کہ اگر آپ کسی سے ملتے ہیں, اگر ہاتھ نہیں ملاتے, وہ کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں اس بندے نے کیا کر دیا. اب تھیوریز بہت ساری ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ کرونا تو بالکل ڈرامہ ہے. اب یہ ڈرامہ ہے, یہ جو مرضی ہو جائے, یہ بیماری ہے اور یہ جان لیتی ہے, چونکہ اس پہ ہماری بیس نہیں ہے. اگر کوئی بندہ ہماری فیملی کے اندر جو ہے اسے متاثر ہو جاتا ہے تو وہ اگر یہ کوئی مطلب بایولوجیکل ویپن ہے, چاہے یہ بایولوجیکل ویپن نہیں ہے, چاہے یہ وبا ہے, لیکن وہ بندہ تو اس دنیا سے چلا گیا نا. اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کی جو سیفٹی میجرز ہیں ہم اس کو جب تک فالو نہیں کریں گے یہ ذہن سے نکال دیں کہ ہم اس سے بچ سکتے ہیں. اب اس کے جو سمپٹمز ہیں وہ عام بیماریوں کی طرح ہیں. اب کچھ لوگ ایسے ہیں چونکہ یہ تو ریسپیریٹری ٹریکٹ جو ہے اس کی بیماری ہے, لیکن ابھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر یہ اس کے ساتھ تو پیٹ بھی خراب ہوتا ہے, اس کے ساتھ تو موشن بھی ہوتے ہیں, اس کے ساتھ تو اور بہت سارے ہیں. اب پھر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ فلاں بندہ جو تھا وہ تو ہارٹ کا مریض تھا تو اس کو تو کرونا سے بھاگ لیا. ایسی بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں, چاہے وہ ڈائبیٹک ہیں, چاہے وہ کسی اور بیماری کے شکار ہیں, جب کسی کو بھی کرونا ہوتا ہے تو وہ کرونا یہ دیکھتے ہیں کہ باڈی کے اندر جو سب سے کمزور عضو ہے, چونکہ امیون سسٹم کو یہ بات پتہ ہوتی ہے, تو وہ اس کے اوپر اٹیک کر کے اس انسان کو اسی بیماری کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا سے لے کے چلا جاتا ہے. اب ہمارے اوپر جب بھی سمپٹمز آتے ہیں پھر ہم کنسپیرسی جو تھیوریز ہوتی ہیں, جو سیاسی نظریات ہوتے ہیں, ان پہ ہم بہت زیادہ یقین کرتے ہیں. لیکن ان کو بھی یقین رکھنا یا نہ رکھنا, اس سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم جو ہے جو ایس او پیز ہیں ہم ان پہ عمل کریں. ماسک ہم ضرور پہنیں, ہاتھ دھوئیں. اب دیکھیں سینیٹائزر ہر بندے کو میسر نہیں ہو سکتا, کہیں ہے کہیں نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہاتھ صابن تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے. اب ہاتھ دھونا تو ہمارے اپنے اختیار میں, ماسک پہننا تو ہمارے اپنے اختیار میں. اگر سرجیکل ماسک جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے, ہم گھر میں ماسک استعمال کر سکتے ہیں. لیکن خدا رہا جو یہ پبلکلی جو یہ ایڈوں پہ جو ماسک کھلے ہم بک رہے ہوتے ہیں, ایک بندہ آ کے پہن کے اس کو چیک کر رہا ہوتا ہے, ادھر لگا رہا ہوتا ہے, اوپر آ کے دوسرا پہنتا ہے. یہ بھی بیماری پھیلانے کا بہت زیادہ سبب ہے. ہم دل خوش کر لیتے ہیں کہ جی ہم نے تو ماسک پہن لی, ہم تو بیماری سے بچ گئے, لیکن یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے. اب دوسری ایک اور بات ہے کہ ہم ہمیشہ دوسروں پہ تنقید کرتے رہتے ہیں, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ وہ تنقید کرنا بھی ہمیں کسی بھی بیماری سے بچا نہیں سکتا. بیماری سے ہم اس وقت بچیں گے جب ہماری جو سیفٹی میجرز ہیں ہم ان پر عمل کریں گے. اب یہ بات تو جنرلائز آدمی سارے دوست جانتے ہیں, بلکہ آج کل تو میڈیا نے اتنا زیادہ آگاہ کر دیا ہے کہ مجھ سے بھی زیادہ لوگ جانتے ہیں کہ یار کون سی جو چیزیں ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے اور کون سی جو چیزیں ہیں وہ آپ اس بیماری میں مبتلا کر سکتی ہیں. اب نیکسٹ اسٹیپ کی طرف آتے ہیں کہ ہمارے جو بزنسز ہیں, کیونکہ میرے سامنے ساری بزنس کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے, تو ان کی جو کاروبار ہے وہ بھی بہت زیادہ متاثر ہو چکے ہیں. اب دیکھیں کرونا جو ہے ابھی ایک نئی ریسرچ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ اگلے 3-4 سال آپ کے ساتھ لگا رہے گا. اب ظاہر ہے کاروبار کرنا ہے یا نہیں کرنا. اب دیکھیں 7 دنوں میں ہم نے 3 دن اپنا بزنس بند کیا ہوا ہے, کیا اس طرح کاروبار چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. میں آپ تمام دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے ہم تو پہلے جی بھر کے اس کی برائیاں کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں جب سمجھ آتی ہے تو وہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اب دیکھیں اسی زمانے میں جب چھاپاخانہ ایجاد ہوا تھا تو کفر کا فتویٰ آ گیا کہ جو بندہ کتاب جو ہے وہ پرنٹنگ پریس پہ چھاپے گا وہ تو اسلام سے باہر ہو جائے گا. ایسے ہی اور ہم کئی 100 سال جو ہے وہ لوگوں سے پیچھے چلے گئے. اب جب موبائل آئے ہیں تو ہم جس بچے کے ہاتھ میں موبائل ہو ہم اس کو خرید بھی دیتے ہیں اور اس کو برا والا بھی دیتے ہیں. اب دیکھیں ہم جب دکان بناتے ہیں, دکان کا ہم کرایہ دیتے ہیں, اس کی پکڑی دیتے ہیں, اس کو ملازم رکھتے ہیں, اس کے بل ادا کرتے ہیں, لیکن ہم دکان جو ہے وہ 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں کھول سکتے. ایسے ہی میں آپ تمام دوستوں سے کہتا ہوں کہ جو کووڈ-19 کے بعد کی جو اپنی بزنس کا جو طریقہ کار ہے وہ پہلے سے بدل چکا ہے. اب آپ کا کاروبار اس پہ ہوگا. اب میں آپ تمام دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے جو بزنس ہیں ان سب کو آن لائن لے کے آ جائیں. اب دیکھیے آپ ایک ویب سائٹ اپنے کاروبار کی بنائیں, اس کے بعد اس کا ڈومین نام لیں کہ پورے سال میں آپ کو چند ہزار روپے میں مل جائے گا. اب دیکھیے آپ کی دکان پہ کاروبار میں پوری ہوتی ہے, دن ہوتا ہے, گھر میں خراب ہوتی ہے, لیکن اگر آپ کی بزنس جو ہے وہ آن لائن آ جائیں گے تو اگر
میری دکان میرے محلے کے اندر ہے اور میرے پاس جو ہے وہ پورے مہینے میں 1000 مریض جو گاہک کے کلائنٹ آتے ہیں، کوئی 10 روپے کی چیز خریدتا ہے، کوئی 100 روپے کی خریدتا ہے. اور اگر میں آن لائن اپنی شاپ بنا لوں، یعنی میری لیپ ٹاپ میں بھی شاپ ہو اور ساتھ میری جو شاپ ہے وہ آن لائن ہو، تو میرے پاس تو پوری دنیا جو ہے وہ میری گاہک بن جائے. اور آج کل تو بڑا اچھا سسٹم ہے، کیش آن ڈلیوری کا سسٹم ہے. آپ ایک بندہ کراچی سے آرڈر دیتے ہیں، آپ ایک باہر سے اس کو چیز بھیجتے ہیں، وہ جو جس کو چیز ملتی ہے وہ آپ کو پیمنٹ دے دیتے ہیں. اب دیکھیں نہ تو آپ کو ملازم رکھنے کی ضرورت ہے جب آپ آن لائن بزنس کرتے ہیں، آپ کی نہ تو اسٹاک رکھنے کی ضرورت ہے، یعنی 10 بندے مل کے بھی بزنس کر سکتے ہیں. یہ شاہ صاحب پرنٹنگ کا کام کرتے ہیں، تو کراچی میں کسی بندے کو پرنٹنگ چاہیے تو وہ آ کے شاہ صاحب سے پرنٹ کرا کے اس کو بھجوا سکتے ہیں. تو آپ کے جو کاروبار ہے وہ 10 ٹائمز میں 10% کی بات نہیں کر رہا، یعنی اگر آپ کے پاس 1000 کلائنٹ ہے تو آپ کے 1 لاکھ کلائنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کو استعمال کرنا ہے. اس کی بیسک ریزن ہے کہ آپ آنے والی جو دنیا ہے وہ آپ کے آن لائن ہے. اب آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کی جو کاروبار ہے اس میں رش لگا ہوگا، آپ کے پاس جو ہے 50 بندے آپ کے بزنس میں بیٹھے ہوں گے اور آپ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ اب یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں وہ آ گئی ہیں اور اس کو جب تک آپ یوٹیلائز نہیں کریں گے، ہمارے بچے ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اس ٹیکنالوجی کو، اور اس ٹیکنالوجی کا آپ استعمال کرتے ہوئے ایک تو یہ ہے کہ زیادہ گیدرنگ سے آپ اوائڈ کریں گے. دوسری بات ہے کہ آپ اپنے بزنس کو آن لائن لے کے آ جائیں. اور میں آپ کو انشور بھی کراتا ہوں کہ بہت کم پیسوں میں جو ہے کہ آپ کا جو کاروبار ہے وہ آپ سو رہے ہوں گے اور لوگ آپ کو پیسے بھیج رہے ہوں گے اور آپ کا جو کاروبار ہے وہ چل رہا ہوگا. اس حوالے سے میری جو بزنس کمیونٹی ہے یا جو آپ کی مینجمنٹ کے یہ لوگ ہیں ان سے ایک درخواست بھی ہے، کیونکہ اس حوالے سے اگر میری کوئی خدمات چاہیے تو میں ضرور جو تاجر برادری ہے اس کو اگر کوئی ٹریننگ دینی ہے یا اس حوالے سے ان کو کوئی نئی جو چیز ہے ٹیکنالوجی کے سامنے لانی ہے تو میری خدمات ان کے لیے حاضر ہیں. لیکن فار گاڈ سے آپ فزیکل جو بزنس ہے اس سے اب آپ شفٹ ہو جائیں آن لائن کی طرف. اسی میں ہم سب کی بہتری ہے اور اسی میں ہم سب کو بھلا ہے. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری یہ باتیں سنی. تھینک یو، جزاک اللہ.